أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وبصر عيوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن. ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان. اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على باقي ثم الصلاة والسلام على صاحب العصر والزمان. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. من من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم فقد جمع الله الخير كله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کی سماعتوں کے لیے آج 5ویں گفتگو ہے جو برکت عزاداری پہ ہدیہ کر رہی ہوں. بس آپ کی توجہ چاہیے، توجہ آپ کی ہوگی ساتھ تو انشاءاللہ جلدی منازل کو طے کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گی. صلوات پڑھیں اپنی اپنی توجہ کے لیے. عزاداری کی برکتیں اب تک ہم بیان کرتے رہے، سنتے رہے. بہت سی برکتیں ہیں عزاداری کی. سب سے آج میں آپ کو ایک اس کی عظیم برکت بتانا چاہتی ہوں، اور وہ برکت یہ ہے کہ جب ہم فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں، بی بی کو پرسہ دیتے ہیں، ان کے بچوں کے غم میں روتے ہیں، ان ہستیوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو ہم ایک قرآن کی آیت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. وہ کون سی آیت؟ جس میں کہ اہل بیت کے لیے اجر رسالت مانگا گیا ہے. تو اس مجلس میں ہم اجر رسالت ادا کرتے ہیں کہ جو رسول نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی اطرت کے لیے مانگا تھا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو یہ ہم اجر رسالت ہے جو ادا کرتے ہیں مجالس کی صورت میں. اور دوسرا ہم کیا کام کرتے ہیں کہ وہ جو روز عاشورہ استغاثہ امام نے بلند کیا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہم امام کے اس استغاثے پہ لبیک کہتے ہیں اس مجلس میں آئے. اس لیے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ خصائص الحسینیہ میں یہ لکھا ہے. صلوات پڑھیں بلند آواز. کہ یہ عزاداری خصائص الحسینیہ میں لکھا ہے کہ یہ عزاداری اتنی قدیم ہے کہ صرف ہم ہی نہیں ہیں کہ جو عزادار ہیں، بلکہ ابھی تو یہ واقعہ ہوا بھی نہیں تھا تو یہ عزاداری کی جا رہی تھی. کتنی قدیم ہے. آپ کے اذہان میں یہاں تک آئے گا کہ آدم کے آگے جب ان اسماء کو پیش کیا گیا تھا تو جب اس میں حسین پہ نگاہ پڑی تھی تو جناب آدم نے گریا شروع کر دیا تھا کہ اس نام میں ایسی کیا تاثیر ہے. جبرائیل سے پوچھا تھا کہ جب اس نام پہ میری نگاہ جاتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. یعنی یہ عزاداری جو ہے حد ہم یہ سوچیں کہ اتنی قدیم ہے، لیکن نہیں. میں آپ کے اذہان کو اور آگے لے کے جانا چاہتی ہوں کہ عزاداری کتنی قدیم ہے کہ جب لوح محفوظ پہ قضاء و قدر کو لکھا جا رہا تھا اور واقعہ کربلا کو جب لوح محفوظ پہ لکھا جانے لگا تو لوح بھی رو رہی تھی، قلم بھی رو رہا تھا.
یعنی اتنی قدیم ہے یہ عزاداری. اور اس کا کیا مولا حسین علیہ السلام کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے کہ کثیر العبادات میں یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان پہ نظر رحمت کرتے ہیں، اور اپنے والدین سے بھی گزارش کرتے ہیں، اپنے بھائی حسن سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے رونے والوں کے لیے دعا کریں. شہید کربلا مظلوم کربلا امام حسین کی ذات پر بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی اتنی برکت ہے کہ امام علیہ السلام امام مظلوم خود بھی دعا کرتے ہیں، اپنے والدین سے بھی کہتے ہیں. حالانکہ ان کے والدین بھی دعا کرتے ہیں، لیکن صرف ہمیں اس کی رغبت بتانے کے لیے، اس کی تاکید بتانے کے لیے کہ یہ عزاداری کتنی ضروری ہے کہ امام خود بھی دعا کرتے ہیں، اپنے والدین سے بھی کہتے ہیں، اور اپنے بھائی حسن سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے غم میں رونے والوں کے لیے دعا کریں. تو سوچئے اتنی معصوم ہستیوں کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں اس مجلس میں بیٹھ کے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور کتنے ہمارے مسئلے ہیں جو حل ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے. کہ اب عقائد کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، خاص طور پہ میں عقائد کے حوالے پہ فوکس اس لیے کرتی ہوں کہ ہمارے جو معاشرے میں طاغوت جو ہے وہ ہمارے عقائد پہ ہی حملے کر رہا ہے، عقائد کو کمزور کر رہا ہے تاکہ مکتب تشیع کی جاذبیت ختم ہو جائے اور ان لوگوں کا ایمان و عمل کمزور ہو جائے، کیونکہ ایمان و عمل کی بنیاد عقائد کی مضبوطی پر ہوتی ہے. تو اب ایک عجیب قسم کی الجھن ہے جو ہمارے درمیان چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ جو ہستیاں ہیں ان کو براہ راست وسیلہ بنانا چاہیے یا کہ ان کو ان سے براہ راست مانگنا چاہیے. یعنی براہ راست ان سے مانگیں یا کہ ان کو صرف وسیلہ بنائیں. یہ میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سے میرے پاس اس طرح کے مسائل آئے ہیں، خواتین اس طرح کے مسائل پوچھتی ہیں کہ وہ خود الجھن کا شکار ہیں. یعنی اب ایک اور مسئلہ جو ہمارے درمیان چل رہا ہے کہ اگر کوئی براہ راست مانگتا ہے تو اس کو غالی کہہ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی صرف وسیلہ بناتا ہے تو اس پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ صرف وسیلہ نہیں، آپ ان کو براہ راست بھی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں. یعنی ایک الجھن، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ کی الجھن سمجھ میں آ گئی؟ ممکن آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ الجھن ہو کہ آیا براہ راست بلانا ہے یا کہ صرف وسیلہ بنانا ہے. اب اس مسئلے کا بھی حل کرتے ہیں ہم. کیسے حل ہوگا یہ مسئلہ؟ ذرا اپنی اپنی توجہ کے لیے صلوات کریں. آگے آگے تو مومنات، یہ مسئلہ جو ہے کہ ہم آل محمد کو، ہم علی کو، پنجتن پاک کو، کیا ہم براہ راست ان سے مدد مانگیں یا کہ بارگاہ الہی میں ان کو وسیلہ بنائیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ کسی الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی معرفت پہ منحصر ہے کہ اگر تو آپ کو اتنی معرفت ہے آپ براہ راست بھی مدد مانگیں، یا علی مدد کہیں یا حسین مدد کہیں، اور چاہے تو آپ وسیلہ بنا لیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے صرف وسیلہ بنا لیں اور چاہے وسیلہ نہیں بنا رہے تو براہ راست مانگ لیں. یعنی کسی بھی طرح سے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک ٹینشن بنا لیں، لیکن کچھ لوگوں نے بنا دی ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں سنت، ہمیں سیرت رسول میں دیکھنا ہوگا کہ رسول خدا نے مولا کائنات کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا یا براہ راست مدد مانگی. تو تاریخ میں دونوں چیزیں نظر آئیں گی. کبھی آپ علی کو وسیلہ بناتے ہیں، کبھی آپ علی کو براہ راست مدد کے لیے بلاتے ہیں. تو ہمیں دونوں طرح کے آپ یہ درس دے رہے ہیں کہ چاہے علی کو براہ راست بلا لو، چاہے علی کو وسیلہ بنا لو، دونوں میری سنت میں موجود ہیں. عبداللہ ابن مسعود یہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے جن کو ہمارے جو اہل سنت مسلک کے جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل سمجھتے ہیں. بہرحال عشرہ مبشرہ جو بھی انہوں نے طے کیے ہیں ان کو پتہ ہے، ان میں یہ عبداللہ ابن مسعود کو بھی شامل کرتے ہیں. یعنی معتبر ہیں، یہ اہل سنت کے نزدیک بھی معتبر راوی ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود یہ روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ میں جناب رسول خدا کی خدمت میں گیا اور جا کے
ان کی خدمت میں گیا اور میں نے سلام کیا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے، یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے۔ اب دیکھیے حق یہ ایسی چیز ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ حق جو ہے وہ نظروں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، مجسم نہیں دیکھ سکتے۔ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن مولا کائنات کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ اگر آپ نے حق کو مجسم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیں، اگر آپ نے ایمان کو مجسم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیں۔ اس لیے کہ مولا کائنات جو ہے یہ ایمان کے کسی درجے پہ نہیں ہے، یہ خود ایمان ہے، یہ کل ایمان ہے۔ اور جب عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد والے، جب عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ مجھے حق دکھائیے تو یہ سوال بھی عجیب ہے کہ حق کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے اعتراض نہیں کیا یا یہ نہیں فرمایا کہ بھئی حق کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب جو معرفت عبداللہ ابن مسعود کی ہے اس معرفت کو رسول جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کیا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ سامنے حجرے میں چلے جاؤ۔ جب یہ حجرے میں گئے، اب یہ کہہ رہے ہیں مجھے حق دکھائیے، رسول فرما رہے ہیں حجرے میں چلے جاؤ، یعنی ایک معرفت کی منزل کو جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود چاہتے کیا ہیں۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود حجرے میں گئے تو علی کو سجدے میں دیکھا، تو علی سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے اللہم اغفر شیعتی بحق نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ میرے شیعوں کو معاف کر دے، ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ اچھا اب یہ عبداللہ ابن مسعود جب باہر آئے تو دیکھا تو رسول سجدے میں ہیں۔ اب رسول کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب، کہ اللہ علی ابن ابی طالب کے صدقے سے، علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے، یعنی وسیلہ بنا رہے ہیں مولا کائنات کو۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو اب یہاں پہ ایک چیز ہے جو میں آپ کو چاہتی ہوں، اگر آپ بیدار ہیں تو میں ہدیہ کروں۔ علی سجدے میں جو دعا کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہم اغفر شیعتی، شیعوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور رسول امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور امت میں شیعہ بھی آئیں گے، اس میں محب بھی آئیں گے، امت میں گناہگار بھی آئیں گے، نیک بھی آئیں گے، سب آ جائیں گے۔ علی جو دعا کر رہے ہیں وہ صرف شیعوں کے لیے کر رہے ہیں۔ شیعہ اور محب میں بہت فرق ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کے تو کہتا ہے کہ سلام کیا مولا کو اور کہنے لگا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے فرمایا دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا کہ تم میرے شیعہ ہو، تم کہنا کہ میں آپ کا محب ہوں۔ تو کہنے لگا مولا شیعہ اور محب میں کیا فرق ہے؟ تو مولا مظلوم نے، امام حسین نے فرمایا جو ہمارا محب ہوتا ہے وہ ہمارا ذکر کرتا ہے، اور جو ہمارا شیعہ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو ہمارا محب ہوتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہمارا شیعہ ہوتا ہے وہ صرف محبت نہیں کرتا، وہ ذمہ داری بھی لیتا ہے۔ اب میں مزید وضاحت کروں، حسن نصر اللہ کا ایک فرمان، ان کا ایک بہت بہترین انہوں نے بات کہی، وہ میں یہاں پہ آپ کو ہدیہ کرتی ہوں کہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ جنہوں نے کربلا کو صرف ایک کہانی سمجھا، مظلومیت کی داستان سمجھا، اس پہ وہ انہوں نے صرف نوحے اور قصیدے کافی سمجھے، وہ نوحوں اور قصیدوں تک محدود رہے۔ جنہوں نے کربلا کو ایک درسگاہ سمجھا، کربلا سے ایک سبق لیا، وہ آج بھی یزید کے خلاف نبرد آزما ہے۔ یعنی جنہوں نے کربلا سے سبق لیا وہ وقت کے یزید کے خلاف میدان میں ہیں، وہ شیعہ ہیں، اور جنہوں نے صرف مظلومیت کی داستان سمجھا وہ صرف نوحے اور قصیدوں تک محدود رہے۔ توجہ فرمائی، وہ محب ہیں۔ اتنا فرق ہے، یعنی محب کے لیے بھی بہت کچھ ہے، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔
دعا کریں، سفر جاری رکھیں، محب سے شیعہ تک کا سفر جاری رکھیں۔ اور یہی تو درس ہمیں مولا کائنات محبینہ کا لفظ کیوں نہیں کہتے؟ رسول خدا محبینہ بھی فرماتے ہیں، جب بھی فرماتے ہیں کہتے کہ ہمارے محب، ہمارے شیعہ جب بھی اس حدیث کو بیان کریں گے انہیں 6 فضیلتیں ملیں گی۔ 3 پہلی مرتبہ بتاتے ہیں الا ما نزلت علیہم الرحمہ کہ ان پہ رحمت نازل ہوگی، حفت بہم الملائکہ انہیں فرشتے گھیریں گے، واستغفرت لہم اور وہ فرشتے ان کے لیے استغفار کریں گے۔ دوبارہ پھر اپنی نبوت کی قسم کھاتے ہیں، 3 چیزیں اور بتاتے ہیں کہ وہ ان میں سے جو بھی مغموم ہوگا اس کا غم دور ہوگا، ان کی جو حاجتیں ہوں گی وہ پوری ہوں گی، ان میں سے جو بھی کسی ہم میں مبتلا ہوگا اس کے وہ ہموم دور ہوں گے۔ تو دونوں مرتبہ جواب میں مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم اور ہمارے شیعہ کامیاب ہوئے، محب کا لفظ نہیں کہتے۔ اور شیعہ اور محب کا فرق میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے۔ محب محبت کرتا ہے، شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو محب ہے وہ محبت کرے گا، جو آپ میں سے جو محب ہے وہ محبت کریں گی، جو ذمہ دار ہوں گی وہ ان کے فرامین پہ بھی عمل کریں گی، وہ حجاب بھی کریں گی۔ شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اصل میں مولا کائنات کے حوالے سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ اس علم کو بھی جانتے ہیں جو ہو چکا، وما یکون الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہونا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب علی جانتے ہیں کہ میرے نام کا غلط استعمال شروع ہو جائے گا، جانے یا علی، جانے یا علی کا نعرہ ایجاد ہو جائے گا، اور اس طرح سے جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتی جائے گی۔ اس لیے مولا ہر دور کے محب کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں کہ بیدار رہو، اگر میری شفاعت لینی ہے، میری توجہ لینی ہے تو محب سے شیعہ کا سفر طے کرو۔ محب بن کے خوش نہ رہنا کہ بس ہم محب ہو گئے تو بس بہت ہو گیا، محب ہونے کو اپنی منزل نہ سمجھ لینا، شیعت کا سفر طے کرتے رہنا۔ یہ مولا ہمیں بیدار رکھنے کے لیے، ہمیں حرکت میں رکھنے کے لیے، یہ جو چیزیں ہیں یہ نوٹ کرنے کے قابل ہیں، یہ غور کرنے کے قابل ہیں کہ حدیث کسا بھی دیکھیں اور بھی جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا۔ محب کا لفظ کیوں؟ اس لیے کہ مولا محب اور شیعہ کی میں آپ کو مثال دوں، جو شیعہ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، محب طرح طرح کے ہوتے ہیں، محبت کے دعوے بہت کرتے ہیں اور کرنے والوں کی قسمیں بھی بڑی ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، نجاشی محب تھا مولا علی کا، محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا یہ مولا علی سے کہ جنگ صفین میں، چونکہ یہ شاعر تھا اور یہ بہت مشہور تھا، اس کا ایک نام تھا اور بہت ہی اس کا امیر گھرانے سے تعلق تھا، یعنی جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں نا اثر و رسوخ والا بندہ جس کو کہتے ہیں، اثر و رسوخ والا بندہ تھا، مولا علی سے محبت کرتا تھا۔ جنگ صفین میں یہ شاعری پڑھ پڑھ کے لوگوں کو ابھارتا تھا مولا کی مدد کے لیے۔ توجہ کی آپ نے؟ کتنی اس کی منزلت ہونی چاہیے، کتنا اس کا مقام ہونا چاہیے۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان تھا، پہلا روزہ تھا، جمعے کا دن تھا، مولا مسجد میں جا رہے ہیں نماز کے لیے، یہ بھی ساتھ جا رہا ہے کہ راستے میں گھر تھا ابو سماب کا، وہ بھی ایک بڑا اثر و رسوخ والا بندہ تھا، اس نے اس کو نجاشی کو اشارہ کیا۔ اس سے میں بہت بڑا درس ملے گا اس واقعہ سے، توجہ سے سنیے گا۔ ابو سماب نے نجاشی کو اشارہ کی کہ آ جاؤ میرے گھر میں، بندوبست ہے۔ سمجھ گئے کس چیز کا؟ کچھ شراب وغیرہ کا بندوبست کر رکھا تھا اس نے۔ اب اس کہنے لگا میں تو جا رہا ہوں نماز پڑھنے، کہنے لگا چلو کچھ دیر مزہ لے لو اس کے بعد نماز پڑھ لینا۔ اب جب شراب اسی لیے تو حرام ہے کہ عقل زائل ہو جاتی ہے، اب ان کی عقلیں زائل ہو گئی، اونچی اونچی پتہ نہیں وہ کس طرح سے شور شرابہ کرنا انہوں نے شروع کیا، مسجد تک یہ آوازیں چلے گی۔ مولا نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ شور کیسا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نجاشی ہے اور ابو سماب کے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ مولا نے فرمایا ان کو حاضر کرو۔ ابو سماب تو بھاگ گیا، یہ نجاشی قابو آ گیا، نجاشی قابو آ گیا، مولا کے آگے پیش کیا تو مولا نے حکم دیا کہ اس پہ حد جاری کرو۔ جب حد جاری کرنے کا حکم دیا تو دائیں بائیں سے مشورے آنا شروع ہو گئے، یا علی کس پہ حد جاری کروا رہے ہیں، بڑی اثر و رسوخ والا بندہ ہے، مولا کس کی سنیں؟ یا علی کیا کر رہے ہیں، اس نے تو سفین میں اتنی شاعری، بڑی شاعری ہم کرتے ہیں نا مولا کی شان میں، بڑے قصیدے، بڑے نوحے، تو مولا یہ تو بہت بڑا شاعر ہے، آپ کی شان میں اتنی شاعری کرتا ہے یہ، اور اس نے سفین میں اتنے لوگوں کو آپ کے حق میں انہیں اپنی شاعری کے ذریعے ابھارا ہے، آپ کی مدد کے لیے ابھارا ہے، تو آپ اس پہ حد جاری نہ کریں۔ مولا نے فرمایا کہ کیا میں اس لیے اس پہ حد جاری نہ کروں کہ یہ میرا محب ہے؟
کیا میں اس لیے اس پہ حد جاری نہ کروں، خدا کی حدود کو میں پامال کر دوں اور اس پہ حد جاری نہ کروں کہ یہ میرے سے محبت کرتا ہے اور میں خدا کی حدود کو پامال کر دوں؟ توجہ رکھیے گا، بہت گہری بات ہے اور بہت سوچنے والی بات ہے۔ اچھا مولا کیوں سنے؟ مولا نے حد جاری کروائی، کوڑے لگے۔ اچھا جب کوڑے لگ چکے مولا نے فرمایا 25 کوڑے اور لگاؤ، 25 کوڑے اور لگاؤ۔ کیوں مولا؟ وہ کیوں؟ لوگ تو پہلے پہ ہی نہیں مان رہے تھے، حد پہ ہی نہیں مان رہے تھے، مولا نے حد پہ حد کر دی۔ مولا نے کہا 25 کوڑے اور لگاؤ۔ پوچھا بھائی کیوں مولا اور کیوں؟ فرمایا ماہ رمضان ہے، اس کی توہین کی ہے، ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کی ہے۔ ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کرنے پہ 25 کوڑے، یعنی اتنا بھی لحاظ نہیں ہے۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، جانے یا علی، فلاں گناہ ہو گیا، فلاں غلط کام ہو گیا، جانے یا علی۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم؟ ان چیزوں کو بھی دیکھیں۔ اچھا مولا نے 25 کوڑے اور لگوا دیے۔ اب آ گیا اس کا کزن، فرسٹ کزن، نام تھا اس کا طارق مہدی۔ وہ آیا، آ کے نجاشی کو کہتے ہیں علی نے تو تیری قدر ہی نہیں کی، چل شام چلے، معاویہ کے پاس چلے گئے۔ یہ ہوتا تھا اس زمانے کی سیاستیں، تاریخ پڑھیں ذرا۔ اچھا یہ لے گیا اس کو بہلا کے نہ کہ چل چھوڑ، علی نے تیری کوئی قدر نہیں کی، چلا ہم شام چلتے ہیں۔ شام چلے گئے، معاویہ کو پتہ چلا، اسے کیا چاہیے کہ علی کا ایک بندہ ٹوٹ کے آ رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ دعوت کا انتظام کیا، سرداروں کو بلایا، اس کی شان میں اس نے دعوت رکھی، اس کو بٹھایا، اور ابھی جب کھانا شروع کرنے سے پہلے حاکم شام نے یہ کام شروع کیا کہ علی کی شان میں، مولا کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی۔ لیکن محب دیکھیے پھر بھی یہ کتنا ہے، مولا کے دلوں کی بھی جانتے ہیں، مولا جانتے ہیں یہ میرے سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کے باوجود مولا نے حد جاری کی اس کے اوپر۔ اب اس نے جب دیکھنا ہی مولا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو یہ فوراً غصے سے دل ملا اٹھا اور کہنے لگا حاکم شام خاموش ہو جا، میں علی کی عدالت سے فرار کر کے آیا ہوں، علی کی محبت سے فرار نہیں کیا۔ میرے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، نبی بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، میرا حاجت روا مولا علی مولا، علی مولا، میرا مشکل کشا مولا علی مولا، علی مولا۔ امیر المومنین امام المتقین کی ذات پر بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مشکل امتحان میں ڈال دیا میرا خیال آپ کو میں نے۔ بہرحال یہ چیزیں بھی سننی چاہیے تاکہ ہم اپنی ذات میں وہ توازن پیدا کر سکیں جو توازن ان ہستیوں کو چاہیے، جو توازن ہمیں آگے بڑھائے گا، جو مولا کے ظہور کے لیے جو یہ ممبر ہمیں ملا ہے۔ تو اگر ہم اس توازن کو نہیں سمجھیں گے تو ظہور امام کیسے ممکن ہوگا؟ کیسے ممکن ہوگا؟ مولا میدان میں موجود ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارا سفر اتنا سست ہے کہ چونٹی کی چال پہ لگتا ہے ہم چل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں توجہ کرنی ہوگی ان چیزوں پہ۔ تو اب شیعہ کون ہے؟ یہ تو میں نے محب کا بتایا نا، اور محب کی بڑی مثالیں آپ کے ارد گرد ہر طرف موجود ہیں، شاید ہماری ذات میں بھی یہ مثال موجود ہوگی۔ لیکن شیعہ دیکھیں کون ہوتا ہے۔ اب میں شیعہ میں آپ کو صرف سلمان فارسی کی مثال نہیں دوں گی، ابو ذر کی نہیں دوں گی، وہ جو ایمان کے 10ویں درجے پہ، جو ایمان کے 9ویں درجے پہ، میں آپ کو ایک خاتون کی مثال دوں گی، اور یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے جب ظہور امام ہونا ہے تو امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے۔ ام خالد نام ہے، اور کس طرح سے یہ ہے امام کی شیعہ۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ہم موجود تھے۔ وہ خاتون آتی ہے پورے حجاب میں۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا شرعی حجاب، شرعی حجاب میں چہرہ کھولنے کے اور ہاتھوں کو کھولنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اس نے شرعی حجاب سے بھی زیادہ حجاب کیا ہوگا۔ توجہ ہے، صلوات پڑھیں۔ شرعی حجاب سے بھی زیادہ اس نے حجاب کر رکھا ہے، یعنی چہرہ بھی چھپا رکھا ہے، اور امام کی خدمت میں آتی ہے کہ مولا میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، اور اس بیماری کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکیم کے پاس میں گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ جو بیماری میں نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ اور لوگوں کو بھی یہ مسئلہ تھا، وہ آپ سے دوائی لے کے گئے ہیں اور وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، میں ٹھیک نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے اس دوائی سے؟ تو اس حکیم نے کہا کہ اصل میں جو دوائی ہم ان کو دیتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیتے، کیونکہ اس خاتون کا تقوی مشہور تھا، عبادت گزار ہے، متقی ہے، با تقوی ہے۔ تو اس نے پوچھا وہ کیا دوائی ہے؟ کہنے لگی اس بیماری کا علاج ہے شراب۔
ان کو تو ہم دے دیتے ہیں، کوئی بیمار ہمارے پاس آتے ہیں، آپ کو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ چیز ہم دیں۔ تو کہنے لگی میں پھر اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے بتائیے آپ کا کیا حکم ہے، کیا میں وہ دوائی کھا لوں یا کہ میں نہ کھاؤں؟ کیونکہ اگر میں کھا لوں تو آخرت میں چاہتی یہ ہوں کہ میری ہر بات کا جواب یہ ہو کہ میرے امام کا یہی حکم تھا، یعنی امام کی اطاعت قدم با قدم۔ میں نے کل بھی ایک مثال آپ کو دی تھی۔ تو اب یعنی میری ہر بات کا جواب کہ اگر مجھے فرشتے کہیں، اگر میرے سے خدا پوچھے کہ آپ نے وہ حرام چیز کیوں کھائی، کیا بیماری کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکتی تھی، تو میں یہ کہہ دوں کہ میرے امام نے یہ حکم دیا تھا تو میں نے کھائی تھی۔ اور اگر میں نہ کھاؤں اور مر جاؤں تو فرشتے اور خدا میرے سے پوچھیں کہ دوائی کیوں نہ کھائی، بیماری میں تو جائز ہے کہ کسی بھی طرح کا علاج جائز ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ کھائی، تو تب بھی میں یہ کہوں کہ میرے امام نے منع کیا ہے۔ یعنی میری ہر بات کا جواب یہ ہو کہ مجھے یہ امام نے کہا ہے تو میں نے اس لیے ایسے کیا ہے۔ یعنی ہر بات کے جواب میں یہ نہ ہو کہ میں نے اپنی مرضی کی۔ آج ہم کتنی اپنی مرضیاں کرتے ہیں، ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مجتہد کا کیا فتویٰ ہے، اس سلسلے میں ہمارے اسلام کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ ہم اپنی شریعت خود ہی بنا لیتے ہیں، ہم اپنے مسئلوں کے حل بھی خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ معصوم سے پوچھنے آئی ہے مسئلہ، کیونکہ معصوم موجود ہے نا۔ اب تو معصوم موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک سلسلہ تو ہمیں دیا ہے نا کہ جب میری غیبت ہو تو فقہاء سے مسئلوں کے حل پوچھو، تقلید کرو، نظام تو موجود ہے۔ تو اب یہ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں اس لیے پوچھنے آئی ہوں کہ جو آپ کا حکم ہوگا میں ویسے ہی کروں گی، تاکہ میں آخرت میں ہر سوال کے جواب میں یہی کہوں کہ میرے مولا نے ایسے ہی کہا تھا تو میں نے ایسے کیا ہے۔ تو اب یہ جب چلی گی مسئلہ پوچھ کے تو امام نے فخر کیا، ابو بصیر سے کہا کہ ابو بصیر ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے لوگ ہمیں چاہیے۔ تو مومنات، مولا اب بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ان ہستیوں کی معرفت بہت ضروری ہے کہ وہ ہم سے چاہتی کیا ہیں، تبھی ہم ویسی عزاداری کر پائیں گے۔ تو اب یہ جو ایک عقیدے میں الجھاؤ جس پہ میں بات کر رہی تھی کہ براہ راست ان ہستیوں کو بلائیں یا کہ صرف وسیلہ بنائیں، تو رسول خدا کی زندگی سے میں نے آپ کو مثال دی کہ انہوں نے وسیلہ بنایا مولا کائنات کو۔ اب ایک مثال دے دوں کہ انہوں نے براہ راست بھی بلایا، براہ راست بھی بلایا۔ خیبر کا واقعہ کس کو بھولا ہوا ہے کہ جب آپ نے 39 دن تک آزماتے رہے، 40ویں دن دستے دعا بلند کی، جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ ناد علی پڑھیے، ناد علی مظہر العجائب، کہ علی کو بلائیں جو مظہر العجائب ہے۔ براہ راست بلایا۔ اب جو وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں، ابن عباس کی روایت ہے اور یہ ارجح المطالب میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک اور کتاب مناقب علی ابن ابی طالب میں بھی ہے، اور بھی کافی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ صلوات پڑھیں۔ کہ رسول خدا نے براہ راست بھی بلایا اور وسیلہ بھی بنایا۔ تو اب اس روایت میں جو میں بیان کرنے والی ہوں، میں آپ کے ہر نبی نے مددگار مانگا۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ہر نبی نے مددگار مانگا نبوت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے۔ تو اسی طرح سے رسول خدا نے بھی مددگار مانگا، یعنی جس نبی نے مددگار نہیں مانگا اور اللہ نے دیا، جس کو اللہ نے نہیں دیا وہ نبی نے مانگ لیا۔ جناب موسیٰ کی دعا دیکھ لیجئے، اب میں زیادہ انبیاء کی مثالیں نہیں دیتی، جناب موسیٰ کی مثال صرف دوں تو جناب موسیٰ کی دعا قرآن میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ میرے بھائی ہارون کو میری اہل میں سے جو ہے اس کو میرا وزیر بنا دے۔ یعنی مددگار چاہیے فرعون کے دربار میں کیا کرنے کے لیے، بتائیں آپ کیا کرنا تھا موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جا کے؟ توحید کی دعوت دینی تھی نا۔ کس کے دربار میں جانا تھا؟ فرعون کے۔ جاگ رہے ہیں؟ اپنی بیداری کے لیے صلوات پڑھیں۔ جب جانا تھا تو مددگار مانگ رہے ہیں، اور یہ مددگار ہر نبی نے مانگا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی جب کعبہ کو تعمیر کرنا تھا تو دعا کیا کی تھی؟ رب حبلی ذریت، رب حبلی من الصالحین، کہ اے خدا مجھے صالحین میں سے مددگار دے۔ یعنی اسماعیل کو مانگ رہے ہیں جو میرے ساتھ مل کے کعبہ کو تعمیر کرے۔
اسی طرح سے جناب ابراہیم نے بھی مددگار مانگا، جناب موسیٰ نے بھی کہا کہ میرا وزیر بنا۔ تو اب یہ روایت ابن عباس کرتے ہیں، یہ جو کتابوں کے حوالے ارجح المطالب کا بھی میں نے حوالہ دیا، مناقب علی ابن ابی طالب کا بھی حوالہ دیا، کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے دیتا ہے، یہ کربلا کی مائیں ہیں جو وقت کے امام کے لیے کھڑی ہیں کربلا میں، اور ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ ہر ماں جانتی ہے، کربلا کی مائیں ایسی نہیں ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے ہم کس کام کے لیے جا رہی ہیں، یا ہم حسین کے ساتھ جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کہ بہت آرام دہ اور مزے کا سفر ہوگا، نہیں، ہر بیوی کو پتہ ہے ہم کس لیے جا رہے ہیں، ہمارے بچے کس لیے جا رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ آپ بھی اولاد والی ہیں، کہ اپنی اولاد کے بارے میں اگر ماں کو پتہ ہو کہ اس کے پاس صرف آج کی رات ہے میرے پاس، اس ماں پہ کیا گزرتی ہے وہ ماں۔ لیکن یہ کربلا کی ماؤں کا نقشہ جو تاریخ نے کھینچا وہ اس طرح سے کھینچا کہ مولا نے دیکھا کہ ہر خیمے میں بی بی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے اور بڑی خوش ہے کہ بیٹا دیکھو، اگر اونو محمد کی ماں ہے تو کہہ رہی ہے دیکھو علی اکبر پہلے نہ قربان ہو جائے، تم پہلے میدان میں جانا۔ علی اکبر کی ماں ہے تو کہتی ہے کہ دیکھو علی اکبر، اس طرح سے اپنے بابا کا دفاع کرنا کہ اگر میں غیر سید بھی ہوں تو میرے پہ کوئی اعتراض نہ کرے، میری عظمت پہ کوئی بھی اعتراض نہ کر سکے۔ اس طرح سے ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ لیکن جب رباب کے خیمے میں حسین نے دیکھا تو رباب پریشان ہے، وہ پریشان ہے، اور وہ اپنی قربانی سے کیا کہہ رہی ہے کہ اے علی اصغر، میں دیکھ رہی ہوں کہ سب اپنی قربانیوں کو تیار کر رہے ہیں، لیکن میرے بیٹے تو اتنا کم سن ہے کہ تو ابھی گھٹنیوں بھی نہیں چلتا، تو اپنے بابا کی کیسے مدد کرے گا، کیسے حمایت کرے گا اپنے بابا کی؟ کہ اتنے میں حسین داخل ہوئے اور کہا کہ رباب فکر نہ کر، تیرا بیٹا ایسا جہاد کرے گا، ایسا جہاد کسی اور سے ہوا نہیں ہوگا۔ تو مومنات ایسا ہی ہوا کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جب نیزوں پہ سر دیکھے تھے لوگوں نے، اور جب یزید نے مشہور کروایا تھا کہ ایک باغی نے خلیفہ وقت کے خلاف قیام کیا ہے تو اس کو قتل کیا گیا ہے، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا ہے، تو لوگ جب سروں کو دیکھتے تھے، جب علی اکبر کے سر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہاں اس نے جنگ کی ہوگی، عباس کے سر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے جنگ کی ہوگی، قاسم کے سر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے جنگ کی ہوگی، لیکن علی اصغر کے سر کو دیکھ کے کہتے تھے نہیں، کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ مومنات، امام سجاد سے پوچھئے وہ کیوں 35 سال تک روتے رہے؟ ہم تو سن کے 1400 سال ہو گئے آنسو بہاتے تقریباً، لیکن امام 35 سال جو روئے، امام نے اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھا تھا کہ امام منہال کی روایت ہے کہ وہ امام سجاد کے پاس آیا اور امام نے کوفہ کے حالات پوچھے، تو منہال نے کہا کہ کوفہ میں مختار جو ہے وہ حکومت پہ آ چکا ہے اور وہ چن چن کے دشمنان کو اور اشقیاء کو قتل کر رہا ہے، لیکن مولا ایک ہی سوال پوچھتے تھے، کیا حرملہ قتل ہو گیا؟ کیا حرملہ قتل ہو گیا؟ تو اس نے پوچھا، منہال نے پوچھا کہ آپ حرملہ کا ہی کیوں پوچھتے ہیں؟ امام نے پھر فرمایا کہ جب تم کوفہ واپس جاؤ تو مختار سے کہنا اگر حرملہ پہ ہاتھ پڑے تو اس کو دنیا میں بھی آگ کی سزا دینا، اس کو آخرت میں بھی اللہ آگ کی سزا دے گا۔ تو منہال کہتا ہے کہ جب میں کوفہ گیا، امام کی دعا اس طرح سے پوری ہوئی کہ میں نے دیکھا مختار کوفے کے باہر چکر کاٹ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ مختار اپنے تخت کو چھوڑ کے یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کچھ ہی دیر میں لوگ ایک شخص کو مارتے ہوئے لے کے آ رہے تھے، پتہ چلا کہ حرملہ پہ قابو پا لیا ہے، حرملہ کو پکڑ کے لا رہے تھے۔ جب اس کو لے کے آئے تو مختار نے کہا کہ اے حرملہ، تم نے آخر کربلا میں کیا کیا؟ ایسا کیا ظلم کیا کہ زینب اپنے بچوں کا غم کرنے کے باوجود ٹھنڈا پانی پی لیا، چھاؤں میں آ گئی، یہاں تک کہ قاسم کی ماں چھاؤں میں آ گئی، لیکن علی اصغر کی ماں آج تک نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ چھاؤں میں آتی ہے، تو نے علی اصغر کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نے کہا، اس ملعون نے پوچھا کہ کیا اس بچے کی ماں بھی زندہ ہے؟
مختار نے کہا کہ ہاں اس کی ماں زندہ ہے، تو نے کیا کیا؟ حرملہ کہنے لگا میرے پاس 3 تیر تھے، ایک تیر میں نے مشق عباس پہ مارا جس سے عباس کی آس ٹوٹ گئی، ایک تیر میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا، ایک تیر جو میرے پاس 3 پھل کا تیر تھا وہ میں نے اس ننھے بچے کی گردن پہ مارا جو باپ کے ہاتھوں پہ تھا، جس کو لے کے بابا یہ سوال کر رہے تھے اس کے کہ قوم اشقیا اگر مجھ پہ رحم نہیں آتا تو اس بچے پہ رحم کرو، اس کی پیاس سے کیسی حالت ہے۔